حمد و صلوات کے بعد یہ سورہ ہود ہے اور 12واں پارہ ہے۔ سورہ ہود کا مرکزی مضمون تو فکر آخرت ہے، تاہم اس میں توحید کے دلائل، اللہ پر توکل کے دلائل، دنیا کی بے ثباتی اور دنیا سے بے رغبتی اور اس کا عارضی ہونا، یہ سب احکام بھی بیان ہوئے ہیں، اور انبیاء علیہم السلام کے حالات بھی بیان ہوئے ہیں۔ اور ہود علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کے نام پہ سورہ مبارکہ کا نام ہے، کیونکہ ان کا تذکرہ بھی اس سورہ مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی داڑھی اچانک سفید ہونا شروع ہو گئی ہے، آپ پہ یہ بڑھاپے کے آثار اچانک شروع ہو گئے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، لقد شیبتنی سورۃ الواقعہ و سورۃ الہود، مجھے سورہ واقعہ نے اور سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ میرے اوپر سورہ ہود نازل ہو چکی ہے، واقعہ نازل ہو چکی ہے، والشمس قورت نازل ہو چکی ہے، ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، کیونکہ ان کے اندر فکر آخرت بیان ہوئی ہے اور آخرت کے حالات بیان ہوئے ہیں، قیامت کے دن کی ہولناکیاں بیان ہوئی ہیں۔ فرمایا کہ آخرت کا مجھے اس قدر فکر لاحق ہوا کہ اس فکر نے میرے بالوں کو سفید کر دیا۔ یہ بات تو اطباء بھی مانتے ہیں کہ فکر سے، غم سے انسان کے بال سفید ہو جاتے ہیں۔ اگر اس سے بھی غم زیادہ بڑھ جائے تو آنکھوں کی بنائی چلی جاتی ہے، اس سے بھی زیادہ بڑھ جائے تو دماغ معوف ہو جاتا ہے، بلکہ دماغ کام کرنا چھوڑ تک چلا جاتا ہے۔ تو ان خارجی حالات کے انسان کے جسم کے اوپر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو الحاصل وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جن کو آخرت کا فکر لاحق ہو، اور وہ اللہ تعالی سے ڈر کر فکر کریں اور روئیں، اور اللہ کے عذابوں کو سمجھیں، اللہ کی نافرمانیوں پر جو پکڑ ہے اس کو سمجھیں، اور اللہ سے ڈریں اور جہنم سے بچنے کی فکر کریں، اپنی قبر کو یاد رکھیں۔ وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں جو آخرت کے لحاظ سے فکر مند ہوتے ہیں، دنیا کے لحاظ سے نہیں، آخرت کے لحاظ سے فکر مند ہوتے ہیں۔ دنیا کا معاملہ وہ تو بڑا آسان اور بڑا سادہ سا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پہلی آیت میں ہی فرمایا، سورہ یہ جو 12واں پارہ شروع ہوتا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جو بھی کوئی چلنے پھرنے والی مخلوق اللہ کی، کوئی چوپایا، کوئی جانور، جتنے بھی ہیں جن کو روزی کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی ضرورت ہے، اس کے رزق کی ذمہ داری تمہارے اللہ کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کا رازق ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق کو، صرف انسان کو ہی نہیں بلکہ فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، پوری زمین کے اوپر اللہ کی جتنی مخلوق ہے سب کو رزق پہنچانا، سب کو روزی دینا، یہ اللہ کے ذمے ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا،
اور یہ بھی رب جانتا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سے کون سی چیز کہاں رہتی ہے، کہاں وہ سوتی ہے، کہاں اس کا گھر ہے، کیا اس کی گزر اوقات ہے، اور کہاں وہ مرے کھپے گی، کہاں وہ مٹی میں جذب ہوگی، یہ سب بھی اللہ کے علم میں ہے۔ یہ بھی اللہ سب کچھ جانتا ہے، جانتا تو وہ بخوبی ہے۔ یہ سب کام ہی اس کے حکم سے ہوتے ہیں، نہ کوئی اپنی مرضی سے پیدا ہوا، نہ کسی نے اپنی مرضی سے مرنا ہے۔ اسی کے حکم اور اسی کے مرضی سے آئے ہیں، اسی کی مرضی سے جانا ہے۔ بیچ میں جو زندگی کا دورانیہ ہے، کاش کہ انسان وہ بھی اسی کی مرضی کے مطابق کر لے اور اسی کے احکامات کی پیروی اختیار کر لے۔ تو اللہ تعالی رزق اور انسانی حوائج و ضروریات کے حوالے سے واضح طور پر فرما رہا ہے کہ میرے بندو، تمہاری روزی تو میرے ذمے ہے، تم کس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہو، جس چیز کا تمہیں فکر کرنا چاہیے تھا اس کا تو فکر کرتے نہیں، اور جس کے فکر کی کوئی خاص ضرورت نہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، فعجملوا الطلب، حلال پاک ذرائع کے اندر رہتے ہوئے اپنی روزی تلاش کرو اچھے طریقے سے، لیکن روزی کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کرنا اور دن رات اس حساب کے اوپر چلانا کہ انسان جو ہے وہ ہر وقت اسی پریشانی میں رہے، اور یہ ہر وقت کی جو پریشانی ہے یہ اللہ پر ایمان کے منافی ہے، اللہ پر توکل کے منافی ہے، اور اس کو رب العالمین ماننے کے منافی ہے۔ اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں یہاں تک فرما دیا ہے، جو صرف دنیا کا طالب ہے، صرف دنیا ہی دنیا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نیک اعمال برباد کر دیتا ہے، جیسے مشرک کے برباد کرتا ہے، کیونکہ اللہ کو اس پہ غصہ آتا ہے کہ تو کس چیز کا ٹھیکیدار بنا پھر رہا ہے، جو اللہ کا کام ہے اس بارے میں نہ بڑھ سکتی ہے روزی، نہ کم ہو سکتی ہے، نہ اس وقت کسی کو موت آ سکتی ہے جب تک کہ اس کا رزق وہ مکمل طور پر اپنا استعمال نہیں کر لیتا۔ ان الرزق یطلب العبد کما یطلبہ الموت، رزق بندے کو ایسے تلاش کرتا پھرتا ہے جیسے موت بندے کو تلاش کرتی ہے، جیسے موت بندے کو تلاش کرتی ہے۔ موت آئے گی اور انسان مر جائے گا، جہاں بھی ہوگا موت اس کو پکڑ لے گی۔ بندے کی جو قسمت اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دی ہے، جو لکھ دی ہے، وہ روزی اس تک پہنچا دی جاتی ہے، وہ اس تک پہنچ جائے گی جیسے موت بندے تک پہنچتی ہے۔ تو یہ تو کوئی پریشانی والا مسئلہ ہی نہیں تھا جسے انسان نے اپنا مسئلہ بنا لیا اور انسان نے اپنے آپ کو دنیا کے حوالے کر دیا، اور ایسا حوالے کیا کہ دن رات دنیا ہی دنیا کرتا پھرتا ہے، اور دنیا کے حصول کے لیے پھر ظلم کرتا ہے، پھر زیادتیاں کرتا ہے، پھر حرام ذرائع اختیار کرتا ہے، اور پھر لوگوں کی حق تلفی کرتا ہے، لوگوں کے حقوق غصب کرتا ہے، اور پھر اسی دنیا کی خاطر یہ قتل تک کر دیتا ہے، قطع رحمی کر لیتا ہے، عزیز و اقارب کو چھوڑ دیتا ہے، اور اسی دنیا کے حصول کی خاطر یہ در بدر پھرتا ہے، اور وہ کام یہ کرتا ہے، عقیدے میں خرابیاں، مشرکانہ نظر و نیاز، چڑھاوے، رزق بڑھ جائے، الٹے سیدھے کام، جادو، جنتر منتر، تمام تر ذرائع اختیار کرنے سے یہ باز نہیں آتا کہ بس رزق بڑھ جائے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بڑھنا نہیں ہے، یہ اتنا ہی ملنا ہے جتنا تیری قسمت میں ہم نے کر دیا ہے، یہ نہ کم ہو سکتا ہے اور نہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ تمہارا جو رزق کا مسئلہ ہے، تمہارا مال، تمہاری اولاد، یہ تمہارے اللہ کے قریب کرنے والے تو ہے نہیں، اس سے تمہیں اللہ کا قرب نہیں مل سکتا۔ اللہ کا قرب تو نیک اعمال سے ملنا ہے، اور نیک اعمال کی طرف رغبت کرو،
اور نیکی کی طرف آگے بڑھو۔ تو اس بات کو فرمایا چھوڑ دو۔ پھر اللہ رب العزت نے شریعت مطہرہ کی پابندی کا درس دیا، اور اللہ تعالی نے انبیاء علیہم السلام کا ذکر کیا، اور اللہ تعالی نے انبیاء علیہم السلام کا ذکر جن نبیوں کا سورہ ہود میں ذکر کیا ہے وہ خاص کر یہ بات سمجھانے کے لیے کیا ہے کہ ان کی امتوں کے لوگوں نے جب انبیاء علیہم السلام پر نہ وہ ایمان لائے اور نہ ان کی شریعت پر عمل کیا، بلکہ اللہ کے نبیوں سے انہوں نے ٹکراؤ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ تعالیٰ نے عذابوں سے دوچار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سختیاں کیں۔ اور ان کی یہ خرابی بھی تھی کہ نبیوں کی طرف وہ کیوں نہیں آتے تھے، کہ انبیاء اللہ کی عبادت کا کہتے تھے، اللہ پر ایمان کا کہتے تھے، اللہ پر توکل کا کہتے تھے، ایک اللہ کی عبادت کا کہتے تھے۔ اور ان قوموں کے اندر کیا خرابیاں تھیں کہ دنیا کے حالات و واقعات نے ان کو خراب کر دیا تھا۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ کے شروع میں، اس سورہ کے شروع کا جو مقدمہ ہے وہ اسی بات پر باندھا ہے، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو کوئی شخص دنیا کی زندگی چاہتا ہے، وزینتہا، اور دنیا کی زینت چاہتا ہے، مال اسباب، اچھے مقام اور مال مویشی جیسی کسی کی سوچ ہے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، فرمایا جیسی کوئی خواہش دنیا کی کرتا ہے اور دنیا کی طلب کرتا ہے، ہم اس میں ذرا بر کمی نہیں کرتے، اس کو اس کی خواہش کے مطابق جلدی یا دیر سے دنیا دے دیتے ہیں، اور کچھ کو اللہ نہیں دینا چاہتا تو نہیں بھی دیتا، کیونکہ علی کل شیء قدیر ہے۔ فرمایا اکثر کو ہم دے دیتے ہیں، لیکن یاد رکھو جو صرف دنیا کے طالب ہوتے ہیں، اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ان کے لیے آخرت میں جہنم کی آگ کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ وحابط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون، اور ان کے اعمال سارے کے سارے غارت ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، جو کوئی انہوں نے اگر کوئی نیکی کی بھی ہوتی ہے۔ تو میں پہلے اس پر گفتگو کافی کر چکا ہوں، تو یہ صرف میری باتیں نہیں ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی ترجمانی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ دنیا کے طالب کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، نوح علیہ السلام کی قوم، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو دنیا کے مال سے بھی خوب نوازا تھا، اور وہ دنیا میں بہت زیادہ مگن ہو گئے تھے، اور نوح علیہ السلام نے ان لوگوں کی اصلاح کرنا چاہی، ان کو اللہ کی طرف موڑا، اور ان کے اندر جو شرک پایا جا رہا تھا اس سے ان کو روکا، اور اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے ذریعے سے ان پر یہ بات واضح کی کہ انبیاء خدائی صفات نہیں رکھتے ہیں، یہ نہ فرشتے ہوتے ہیں، نہ یہ عالم الغیب ہوتے ہیں، نہ یہ خزانوں کے مالک ہوتے ہیں، خزانوں کا مالک اللہ ہے، اور تم اللہ کی عبادت کرو پیغمبروں کی اطاعت میں رہ کر۔ قوم الجھی اور کہا کہ تو ہماری طرح کا ایک بندہ ہمیں نظر آتا ہے، نبی کیا ہوتا ہے، اور ہم تو تجھے اپنے جیسا ہی ایک فرد سمجھتے ہیں، اور یہ تیری باتیں ہماری سمجھ سے تو بالا تر ہیں۔ قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، تو ہم سے بہت جھگڑا کرتا ہے، بہت زیادہ بحث و مباحثہ کرتا ہے، جو تو ہمیں توحید کے دلائل دیتا ہے، اور تو کہتا ہے کہ نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، چلو لے آ پھر عذاب، یعنی اپنی زبان سے کہتے ہیں فاتنا بما تعدنا، فاتنا بما تعدنا، لے آ جو تو وعدہ دیتا ہے، لے آ۔ نوح علیہ السلام نے یہاں سورہ ہود میں بڑا تفصیل سے ذکر ہے نوح علیہ السلام کا،
نوح علیہ السلام نے 950 سال اس قوم کو تبلیغ کی، 1-2 دن یا 1-2 سال 4 سال کی بات نہیں ہے، 950 سال تبلیغ کی اور کہا میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور کہا کہ تم شرک سے باز آ جاؤ۔ ود، سوا، یعوس، یعوق، نصر یہ اپنے دور کے اللہ کے ولی تھے، نہ تم ان کی شان میں غلب کرو نہ انبیاء کی شان میں غلب کرو۔ کہا لیا تو عذاب۔ نوح علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ جو مانگتے ہیں پھر دے دے ان کو۔ کہا اچھا چل پھر کشتی بنانی شروع کر دے۔ نوح علیہ السلام نے پہلے تو کشتی بنانے کے لیے مفسرین لکھتے ہیں کہ درخت لگائے، اور وہ درخت 200 سال تک وہ درخت بڑھتے رہے، پھلتے رہے، پھولتے رہے، اور پھر میلوں مسافت کی لمبی بہت بڑی اللہ کے حکم سے اس درخت سے، ان درختوں سے اللہ کے حکم سے، اور جبریل علیہ السلام کو ساتھ اللہ نے لگایا، تو پھر کشتی بنائی۔ کشتی بننے لگی اللہ کی وحی کے مطابق، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ نوح علیہ السلام اللہ کی وحی کے مطابق کشتی بنا رہے تھے، لوگ گزرے کہتے مذاق کرتے ہیں، دیکھو پہاڑوں میں یا نہ کوئی قریب دریا نہ ندی، کہتا ہے پانی آ جائے گا، دیکھو یہ کشتی بنا رہا ہے۔ کشتی مکمل ہو گئی، اللہ نے فرمایا جو تجھے ماننے والے ہیں ان کو بھی بٹھا لے، اور میری مخلوق میں سے جوڑا جوڑا ہر چیز کا بٹھا لے۔ اور قوم کیا دیکھتی ہے، حتی اذا جاء امرنا وفارت النور، سب سے پہلے جو پانی کا چشمہ زمین سے پھوٹا وہ تنور کے اندر سے پھوٹا، اور تنور پر روٹیاں لگانے والی کیا دیکھتی ہیں کہ آگ میں پانی پھوٹ پڑا ہے، اور تنور پانی سے بھر گیا، پھر تنور سے پانی ابلنے لگا، اور آنن فانن جگہ جگہ سے زمین کے اندر سے چشمے پھوٹ پڑے، اور اوپر سے بارش برسنے لگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے جل تھل ہو گئی، اور ہر طرف پانی ہی پانی چڑھتا جا رہا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے، کشتی پانی کے اوپر اٹھتی جا رہی ہے، اور نوح علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ ان کا نافرمان بیٹا ایک طرف پانی میں غوطے کھانے لگا ہے، اور نوح علیہ السلام آواز دیتے ہیں وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزَلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، بیٹے کشتی میں سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ مل۔ قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ، کہا پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، وہی بچے گا جس پہ اللہ رحم کرے۔ اور مفسرین کہتے ہیں کہ رحم صرف کشتی والوں پر تھا، اور پانی چڑھتا گیا اور پہاڑوں کی چوٹیوں تک بھی پانی پہنچ گیا، اور زمین کے اوپر کچھ نہیں بچا ماں سوائے جو کشتی میں سوار تھے۔ اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہتے ہیں۔ جودی پہاڑ کے اوپر کشتی ٹھہر گئی، اور اللہ تعالیٰ نے پانی کو خشک ہونے کا حکم دے دیا۔ وکیل یا ارض ابلغی ماءک ویا سماء اقلعی، آسمان سے کہا تھم جا، زمین سے کہا اپنا پانی جذب کر لے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی۔ نادا نوح ربہ فقال رب ان ابنی من اہلی، اے میرے رب میرا بیٹا میرے اہل سے تھا، تیرا وعدہ تھا کہ تیرے اہل بچاؤں گا۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، یا اللہ تیرا وعدہ سچا ہے، تو احکم الحاکمین ہے، میرا بیٹا کیوں مر گیا؟ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ تیرے اہل سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کے عمل نیک نہیں ہیں۔ انبیاء کے بیٹے، انبیاء کی بیویاں، انبیاء کے خاندان کے لوگ اگر وہ نیک
عمل نہ کریں، برے اعمال کریں، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ دنیا میں بھی ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہیں، اور آخرت بھی ان کی برباد ہے، آخرت بھی ان کی برباد ہے۔ تو عام لوگوں کی حالت کیا ہوگی؟ تو اس لیے قرآن کو سمجھتے ہوئے سب لوگوں کو چاہیے کہ اللہ سے ڈر جائیں۔ قوم عاد یہ بھی دنیاوی اسباب میں خوب آگے نکلی ہوئی تھی، اور اللہ تعالی نے قوم عاد کو سمجھانے کے لیے اپنے پیغمبر، اپنے نبی ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ قوم عاد بڑی جفاکش تھی، پہاڑوں میں غاریں کوٹھیوں کی طرح بنا کر اس میں رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ہلاک کر دیا۔ قوم سمود وہ بھی بہت آگے بڑھی ہوئی قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے ان کو بھی ہلاک کر دیا۔ عاد اور سمود کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آندھیاں چلائیں، آندھیوں نے ان کو ان کے گھروں سمیت ریت کے ٹیلے بنا دیا، ان کی قبریں بنا دی، ریت کے ٹیلوں میں ان کو دبا دیا۔ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارشیں کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور اسی طرح مدین کے علاقے کے لوگوں کی طرف اللہ نے شعیب علیہ السلام کو بھیجا، اور وہ قوم بڑی دنیا میں خوب آگے نکلی ہوئی قوم تھی، تاجر تھے لیکن ہیرا پھیری کرتے تھے، لینے کے ان کے باٹ اور تھے، دینے کے اور تھے، اور خیانت کرتے تھے، اور لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتے تھے، کم تولتے تھے، لیتے زیادہ تھے، دیتے کم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر آگ کے انگارے برسائے۔ اور اسی طرح نوح علیہ السلام لوط علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا، اور وہ قوم برائیوں کے اندر مبتلا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بستی کو زمین سے اکھاڑا، آسمان کے قریب لے جا کر الٹا کر کے پھینک دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور قبطیوں کی طرف بھیجا، تو آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پانی کے اندر بہا دیا۔ فرمایا وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون، اللہ نے ایسا بالکل نہیں کیا کہ کوئی بستی کے لوگ نیک ہوں اور پھر اللہ ان کو ہلاک کرتے۔ یہ نافرمان تھے، باغی تھے اللہ کے، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کو ہلاک کیا۔ اور اللہ رب العزت نے ان تمام انبیاء کا ذکر خیر کر کے ایک تو اپنے نبی کو ان کے حالات سے آگاہ فرمایا، اور دوسرا یہ سبق دیا کہ بالآخر نبی اور نبیوں کے ماننے والے ہی غالب آئے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی غالب آئیں گے، اور جو آپ کو نہیں مانیں گے وہ پسپا ہوں گے، وہ نیست و نابود ہوں گے۔ اور اللہ تعالی نے آخر سورہ پہ نماز پر زور دیا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ نماز پڑھیں دن کے کناروں میں، رات کے حصوں میں، اس میں 5 نمازیں اور نفلی نمازیں سب اس میں آ گئیں۔ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو وضو سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو نماز یہ سب عبادتوں میں بہترین عبادت ہے اور سب سے ضروری عبادت ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ جس کی نماز مکمل نکلی وہ باقی عبادتوں میں بھی وہ نجات پانے والا ثابت ہوگا، اور جس کی نماز ناقص نکلی وہ باقی احکام شریعت میں بھی ناکام ثابت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔